اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشاء يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ويوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. اور وہی اللہ ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی ایسا رکھوالا اور وہی قابل تعریف رکھوالا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے اور ان جانوروں کا بھی جو ان دونوں میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے، اور تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، اور تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے کرتوت کی وجہ سے ہی پہنچتی ہے، اور وہ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے، اور تم اسے زمین میں عاجز نہیں کر سکتے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی مددگار. اور اللہ کی نشانیوں میں سے سمندروں میں کھڑی پہاڑوں کی طرح کشتیاں ہیں، اگر اللہ چاہے تو ہواؤں کو روک دے تو یہ سب کے سب سمندر کے پشت پر ہی کھڑی کی کھڑی رہ جائیں. یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ہر ایسے شخص کے لیے جو صبر و شکر کا خوگر ہو، یا یہ کہ انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ کر دے. اور اللہ بہت سے گناہوں سے تو درگزر کرتا ہے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے سلسلے میں جھگڑتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا ہے وہ تو دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں بہتر اور پائیدار ہے. اور وہ لوگ بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، اور جب وہ غصہ کرتے ہیں تو درگزر کرتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے پروردگار کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، اور انہوں نے نماز قائم کی، اور ان کے معاملات آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو رزق عطا کر رکھا ہے اس کو اللہ کے دین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور وہ لوگ جب ان کو زیادتی پہنچتی ہے، جب ان پر زیادتی ہوتی ہیں تو وہ ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لکھ لیتا ہوں اس کو، اور ایک برائی کا بدلہ اس جیسا ہی، اور کسی برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے. پھر بھی جو شخص معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے.
یقیناً وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جو شخص اس پر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو وہ ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ہے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ اوپر آیت آئی تھی والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون، وہ لوگ جب ان پر زیادتیاں کی جاتی ہیں تو وہ اپنا دفاع کرتے ہیں۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ سورہ شورى کی تفسیر چل رہی ہے، اور اس کے ضمن میں جو گزشتہ تفسیر آئی تھی اس کے اندر دو باتیں بتلائی گئی تھی۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، توبہ کو قبول کرتا ہے، اور توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط بیان کیے گئے تھے۔ ایک، اس توبہ کو اس وقت جو گناہ انسان کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے، توبہ کرے، ندامت کے آنسو بہائے، اور مستقبل میں اس کام کے اب نہ کرنے کا پختہ عزم اور ارادہ کر لے، تب جا کر توبہ کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بات بھی بتلائی گئی تھی کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے عمل سے زیادہ یعنی مزید نوازے گا، اور جو لوگ انکار کرنے والے ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ قرآن کریم جا بجا یہ مضامین ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ دیکھو ایمان لائیں گے جو لوگ، عمل صالح کریں گے تو اللہ ان کو اپنی رحمت سے اور مزید یعنی ان کے عمل سے زیادہ ان کو نعمتوں سے نوازے گا، لیکن جو لوگ انکار کرنے والے رہیں گے، کفر و شرک پر رہیں گے، ان کے لیے اللہ نے سخت ترین عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ کا جو پورا نظام ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش ہے کہ دیکھو یہ میرا راستہ ہے، اس پر چل کر آؤ گے تو کامیابی ہی کامیابی ہے، اور یہ راستہ غلط ہے، اس پر اگر چلو گے تو تمہارا نقصان ہوگا، کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے میں انسانوں کو اللہ نے مختار بنایا، اختیار دے رکھا ہے کہ اپنے اختیار سے انسان چاہے تو نجات کا راستہ اختیار کرے، چاہے تو جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ اس کے بعد کی جو ایک آیت تھی جس کی بہت تفصیل سے آپ کے سامنے تفسیر پیش کی گئی تھی، جس کے اندر یہ مسئلہ بتلائی گئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس حکمت کے پیش نظر رزق کا معاملہ دنیا کے اندر ایسا رکھا ہے کہ کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم ہے۔ کیونکہ اگر سب کے پاس زیادہ ہوتا تو کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، اور جب کوئی کسی کا محتاج نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے لوگ؟ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے، کوئی کسی سے دبتا نہیں، کوئی کسی سے ڈرتا نہیں، کوئی کسی کے سامنے اپنا ضرورت لے کر نہیں جاتا۔ تو سب کے سب جب مال و دولت کے ریل پیل میں ہوتے ہیں تو اس کا جو بنیادی خاصہ ہے حرص و ہوس، اس کے نتیجے میں ایک دوسرے سے لڑتے اور جھگڑتے اور ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر بدامنی پھیلی ہوئی ہوتی، نظام درہم برہم ہو جاتا، فساد برپا ہوتا، سکون کہیں بھی نہیں ہوتا۔ اسی خاص حکمت اور مصلحت کے پیش نظر پورے دنیا کا جو نظام اللہ ایک مضبوط اور ٹھوس انداز میں چلا رہا ہے، اسی کے پیش نظر یہ سارا اللہ کا نظام ہے کہ اللہ نے مال کی تقسیم میں لوگوں کے درمیان تفاوت رکھا ہے، درجہ بندی کر رکھی ہے، کسی کے پاس زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کسی کے پاس درمیانی حیثیت کا مال موجود ہوتا ہے۔ اور اللہ اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے رزق اتارتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کا اپنا کیا ہے؟ خالص فیصلہ ہے، کسی دوسرے کو اس میں دخل اور انتظام میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کے عمل کی گنجائش حاصل نہیں ہے۔ لہذا آج کی جو پہلی آیت اس کے اندر کہا گیا دیکھو وَهُوَ الَّذِي، چونکہ میں نے بتلایا کہ سورہ شورى کے اندر بہت سی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف پیش کیا گیا ہے، اللہ کی صفات بیان کی گئی ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کا کیا کیا کارنامہ ہے، کون کون سے بڑے کارنامے اللہ انجام دیتا ہے، یا دنیا کے اندر یہ جو بڑے بڑے کام ہو رہے ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے کون سی طاقت کار فرما ہے۔ اس کو بھی قرآن کریم نے ہمیں اس صورت کے اندر جا بجا بتلایا اور سمجھا۔ لہٰذا کہا دیکھو وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، دیکھو وہی اللہ ہے جو لوگوں کے مایوس اور نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو آپ جا کر ملے کسانوں سے یا ان لوگوں سے جن کی پوری معاش کس پر مبنی ہے؟ کھیتی باڑی پر مبنی ہے، اور جو بارش کے بہت زیادہ ضرورت مند ہے، یا یہ کہ وہ علاقہ جہاں پیاس اور پانی کا انتظام سوائے آسمانی پانی کے کچھ اور نہیں ہوتا، جب تک آسمان سے بارش نہ ہو کوئی دوسرا پانی کے فریز کرنے کا یا اسٹوریج کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے۔
تو ایسے علاقوں میں آپ جائیں تو اگر بارش نہ ہو برسات کے موسم میں تو لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مایوس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، نا امید ہو جاتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے مایوس اور نا امید ہو جانے کے بعد جو آسمان سے بارش برستی ہے نا، اس کو برسانے والی ذات بھی کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. اگر اللہ بارش نہ برسائے تو دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے مٹی انسان یا دیگر چیزوں کے حیات میں بنیادی عنصر کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طریقے سے پانی بھی. پانی نہ ملے تو درخت کیا ہو جائیں؟ مردہ ہو جائیں، زمین بنجر ہو جائے. انسان کو چند دن پانی نہ ملے تو انسان کیا ہو جائے؟ پیاس سے بالکل سوکھ جائے، اور پانی کی کمی کی وجہ سے کئی طرح کے بیماریوں سے وہ کیا ہو جائے؟ لگ جائے، مبتلا ہو جائے کئی طرح کی بیماریوں میں. تو پانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنیادی نعمت ہے. یعنی سے بتانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ دیکھو وہ نعمتیں یا وہ اسباب جن کی ضرورت ہر انسان کو ہر زمانے میں ہر وقت ہے، اس کے سلسلے میں اللہ نے بہت فراوانی سے کام لیا ہے. کیا مطلب یہ کہ اس میں یہ نہیں کہ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیا گیا. جیسے رزق کا معاملہ ہے، رزق میں کمی زیادتی رکھی گئی، مال و دولت میں کمی زیادتی رکھی گئی، لیکن پانی میں کمی زیادتی نہیں رکھی گئی، دھوپ میں کمی زیادتی نہیں رکھی گئی، ہوا میں کمی زیادتی نہیں رکھی گئی، نیند میں کمی زیادتی، رات اور دن کی نعمت ہونے میں کمی زیادتی نہیں رکھی گئی. بلکہ جن اسباب یا جن چیزوں کی ضرورت ہر انسان کو ہر وقت ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بالکل فری اور بالکل محتاط انداز میں رکھا ہے کہ بس لے لو، جس کو جتنا چاہیے جہاں چاہے بورنگ کرے اور پانی نکال لے، بارش برسے جو چاہے پانی اپنے پاس اسٹوریج کر لے. کسی دوسرے کی جاگیرداری یا کوئی پیسے سے پانی کی چیز خریدنے کی نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اپنا ایک کیا ہے؟ اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت ہے. اسی کے پیش نظر وہ دنیا کا سارا نظام چلا رہا ہے. اسی کے پیش نظر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو اللہ بہت زیادہ اس کی پیداوار کرتا ہے، کچھ چیزوں کی پیداوار کم ہوتی ہے. لیکن عام طور پر یہی دیکھیے کہ جن چیزوں کی ضرورت ہر انسان کو ہے اس کے پیداوار میں کمی نہیں ہے. ہر انسان کے پاس پانی کیا ہے؟ کوئی انسان پانی کو لے کر محتاج ہوتا ہے؟ عام طور پر نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کی نعمت کو بالکل فری رکھا اور خوب رکھا. دیکھیے آپ بارش ہو رہی تو ہو رہی ہے، اس کے پیچھے بھی اللہ کی کیا ہے؟ حکمت اور مصلحت پوشیدہ ہے. تو یہ جو بارش ہو رہی ہے، جو لوگوں کے مایوس اور نا امید ہو جانے کے بعد جو رحمت برستی ہے، اس کو برسانے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی. ورنہ اگر انسان کو اختیار ہوتا تو پھر پانی کو لے کر انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا. اگر پانی نہیں ہو رہی ہوتی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اتنا زیادہ پریشان نہیں ہوتے. بھائی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس فلاں ٹیکنالوجی، اس کے ذریعے سے ہم پانی برسا لیں گے یا پانی ہمارے پاس موجود ہو جائے گا. لیکن ایسی بات نہیں ہے. تو کیا پتہ چلا؟ یہ جو بارش آ رہی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے، اور وہی طاقت کا نام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. وہی طاقت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے. اللہ نے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی اللہ ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے. وَيَنشُرُ رحمتہ، اللہ کی رحمت ہے، اللہ اس کو پھیلا دیتا ہے سارے جہان میں. دنیا کے جس کونے میں آپ چلے جائیے، اگر آپ کو پانی کی خواہش ہے، پیاس لگی ہے، آپ کو مل جائے گی. ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہے؟ بتائیے. آپ دنیا کے کسی کونے میں سفر میں رہیں، حضر میں رہیں، آسمان میں اڑ رہے ہوں، کشتی کا دریا کا سفر کر رہے ہوں، خشکی کا سفر کر رہے ہوں، گاؤں دیہات کے بالکل آخری کونے میں موجود ہوں، آبادی دور دور تک نہ ہو، لیکن آپ کو پانی وہاں پر پینے کے لیے استعمال کرنے کے لیے دستیاب ہو جائے گا. اللہ نے دریاؤں کی شکل میں، نہروں کی شکل میں، چھوٹے چھوٹے سوئمنگ پول کی شکل میں، بڑے بڑے سمندروں کی شکل میں پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے نظام کو پھیلا رکھا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے؟ خالص رحمت ہے. یہ اللہ کی رحمت. ہونا انسانوں نے پانی کو جگہ جگہ تک پہنچانے کا کوئی خاص انتظام نہیں کر رکھا ہے. آج کی دنیا میں بھی جو پائپ کے ذریعے پانی پہنچانے کا انتظام وہ بھی ناقص ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ناقص ہے. لیکن اللہ کا جو نظام ہے، جہاں زمین کھودو وہاں پانی، جہاں چلے جاؤ وہاں آپ کو دریا مل جائے گی، نہر مل جائے گا، بڑی ندی مل جائے گی، چھوٹے چھوٹے تالاب مل جائیں گے. ہے کہ نہیں اللہ کا نظام؟ دنیا کے جس گاؤں میں آپ جائیے اس گاؤں کے قریب آپ کو تالاب مل جائے گا، جہاں کھیتی ہوتی ہے اس کے قریب آپ کو نہر مل جائے گا. ہے کہ نہیں ایسا نظام؟ آپ سفر کرتے ہیں ریل گاڑیوں سے تو آپ کو ایک بڑی آبادی ایسی ملتی ہے جہاں پر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف زمین، لیکن آپ کو وہاں پر پانی کا انتظام ملے گا.
چھوٹے چھوٹے دریا، بڑے بڑے دریا نہیں، ضرورت کے حساب سے ہر کچھ کلومیٹر کے بعد ایک بڑی ندی، کچھ کلومیٹر کے بعد سمندری حصہ، کچھ کلومیٹر کے بعد ایک بڑا نہر. یہ سب کہاں سے ہے؟ یہ زمینوں سے کو پھاڑ پھاڑ کر جو چشموں کا پورا نظام چلایا ہے، کس نے چلایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلایا ہے. کسی انسان یہ سب نظام شروع سے چلا آ رہا ہے. انسان کہے کہ ہم نے دریائے بنائے، ہم نے نہریں کھودا. یہ انسان کتنا نہر کھود کے رکھا ہے بتائیے؟ دنیا کے آخری کونے میں بھی چل جائیے، وہاں ہی پانی کا انتظام ہے. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَ، اللہ نے اپنی رحمت کو پھیلا رکھا. کبھی آنکھوں سے دیکھیے تب پتہ چلے گا کہ اللہ کی رحمت کیسے دنیا کے ہر کونے میں ہمیں موجود ملتی ہے. ابھی بارش ہو رہی ہے، صبح کا وقت ہے، آپ کے بچے کو دودھ کی ضرورت ہے، آپ نکلیے، اللہ کی رحمت آپ کو کسی نہ کسی دکان پہ مل جائے گی. آپ کو سبزی کی ضرورت ہے، آپ نکلیے، کسی نہ کسی چوک چوراہے پر آپ کو دنیا بھر میں پیدا ہونے والی تمام سبزیاں موجود ملیں گی. آپ سوچئے یہ اللہ اپنی رحمت کو پھیلا رہا ہے. وَيَنْشُرُ رحمت، اللہ اپنی رحمت کو پھیلا رہا. آپ بیمار ہیں، جگہ دنیا کسی کونے میں بھی ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھیے، کوئی ایک ڈاکٹر آپ کو مل جائے گا، علاج مل جائے گا، دوا مل جائے گی. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی انسان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، انسان کبھی غور کرے اس پہلو پر کہ انسان کو جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے. آپ بتلائیے، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں، دنیا کے جس کونے میں لوگ رہتے ہیں، کیا اس کونے میں ان کی ضروریات کی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ سبزی ہے، چاول ہے، تیل ہے، گیس ہے، بتائیے. یہاں تک کہ سونا اور چاندی بھی ہر کونے میں مل جاتا ہے، جو کہ بہت زیادہ ضروری چیز نہیں ہے انسانی حیات کے لیے. بتائیے، کپڑے وغیرہ ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آرام کی چیزیں ہیں. بتائیے، نیند کی چیزیں، لائٹ کا انتظام دیکھیے آپ، کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. آپ دنیا کسی کونے میں ہو، گرمی لگ رہی ہے، فین کا انتظام ہے وہاں پہ، ہوا کا انتظام ہے قدرتی. یہ سب کیا؟ اللہ کی رحمت. وَيَنْشُرُ رحمت، اللہ اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ایسا رکھوالا ہے جو قابل تعریف ہے. بتائیے، قابل تعریف رکھوالا ہے کہ نہیں اللہ؟ ایسا انتظام کس نے کر کے دیا ہمیں دنیا کے اندر؟ اب بتائیے، جس ذات نے ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ انسانی ضروریات کی ساری چیزیں دنیا کے ہر کونے میں پھیلا رکھا ہے، بتائیے اس کے علاوہ کوئی اور قابل تعریف ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ کسی اور کی تعریف کی جا سکتی ہے؟ کبھی غور اس پہلو سے انسان غور نہیں کرتا ہے. انسان کبھی اپنی عقل کے دریچے کو کھولے اور دیکھے تو کہ مجھے اس چیز کی ضرورت تھی، یہ چیز میرے شہر میں، میرے گھر میں، میرے فریج میں کیسے پہنچا؟ زیادہ سے زیادہ میں نے پیسے سے خریدا، اگر اس کی پیداوار نہیں ہوتی تو کیا میرا پیسہ کام آتا ہے؟ پیسے سے پیٹ بھر سکتا ہے انسان کا؟ آپ کی جو مال و دولت ہے، کیا اس سے آپ کی ساری ضرورت پوری سکتی ہے؟ اگر یہ وہ چیزیں جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہو اگر پیدا نہیں ہوتی، صرف مال و دولت ہوتا، صرف سونا چاندی ہوتا، تو کیا اس کے ذریعے سے ہماری تمام ضرورت پوری ہو جاتی؟ ہم بیمار ہوتے ہیں، پیسے کو کھاتے ٹھیک ہو جاتے، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہم سونے کو کھاتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر انسان کو تھوڑا موڑا یہ غرور ہے یا یہ گھمنڈ ہے کہ میں کماتا ہوں، میری مال و دولت ہے، میں نے مال خرچ کیا تب میرے پاس یہ اسباب رحمت یا وسائل اور آرام کی چیزیں موجود ہیں، تو ذرا بتاؤ کیا ان مال و دولت کے اندر یہ صفت موجود ہے کہ یہ تمہاری تمام ضرورت کو پوری کر دے؟ ارے پیسہ ہے اور کھانے کا سامان سامنے نہیں ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، آپ سفر میں ہوتے ہیں، جیب میں پیسہ ہے، کوئی بیچنے والا نہیں آ رہا ہے اور ٹرین جا کے 8 گھنٹے کے بعد رکے گی. آپ بتائیے کیا آپ اپنے بھوک کو اس وقت اس پیسے کے ذریعے پوری کر سکتے ہیں؟ اپنی ضروریات کی تکمیل کر سکتے ہیں اس پیسے کے ذریعے؟ نیند خرید سکتے ہیں آپ پیسے کے ذریعے؟ بارش خرید سکتے ہیں آپ پیسے کے ذریعے؟ اگر بارش ہی نہ ہو تو کوئی چیز پیدا ہوگی تو سارا کا ساری دولت دھرے کے دھری رہ جائے گی. سوچ لیجیے، انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ میری محنت میں، ارے تم محنت کرو، کا محنت کا میدان ملے گا تب تو کرو گے. آپ بتاؤ، محنت کا میدان ملے گا تب تو کرو گے محنت. تو ساری محنت، ساری صلاحیت، قابلیت لے کے بیٹھے رہو، کوئی نظام ہی نہیں ہے اس کی اس محنت کے استعمال کا، تو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو اس نظام، اس میدان کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اللہ اگر وہ نظام نہ بناتا، وہ میدان تمہیں میسر نہیں کرتا، تو تم اپنی کلا نہیں دکھلا پاتے، تم اپنا ہنر لوگ دنیا کے سامنے پیش نہیں کرواتے. تو اگر جا کر آدمی جڑ میں دیکھے تو انسان کا کچھ بھی نہیں ہے. اور اللہ کی رحمت نہ ہو، اللہ اپنے اس پورے نظام کو اس طریقے سے نہ چلا رہا ہوتا تو انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا. آپ بتائیے، اگر پانی نہیں ہوتا آپ کے زمین کے نیچے تو آپ اپنی ضروریات کیسے پوری کر رہے ہوتے ہیں؟ واٹر سپلائی کا جو پورا نظام ہے وہ کتنا ٹھپ ہے آپ کو پتہ نہیں کیوں؟ کیونکہ انسان نے لاکھ بھی کوشش کی لیکن وہ لوگوں تک ان اسباب کو پہنچانے پر قادر نہیں ہو پایا. لیکن اللہ نے ان تمام ٹیکنالوجی، تمام وسائل کے بغیر بھی اللہ ہر
گھر تک پانی پہنچا رہا ہے، ہر گلی تک پانی کا نظام ہے. صبح صبح آپ اٹھتے ہیں اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں پانی موجود ہوتا ہے پینے کا. آپ کو تو لگتا ہوگا ایک گلاس پانی بس میں تو بھائی فریج سے بوتل نکالا پی لیا، لیکن آپ سوچیں آپ کے فریج تک پانی پہنچا کیسے؟ کبھی غور کرے انسان اس پورے نظام کے پیچھے، تو انسان اس نظام کو چلانے والے کا قائل ہو جائے گا، اسی کی تعریف کرے گا. اور جو سب سے زیادہ قابل تعریف ہے تو انصاف یہ کہ اسی کے سامنے سجدہ کیا جائے، اسی کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کو خدا اور مسبب حقیقی نہ مانا جائے. اللہ جو اپنی قدرتوں کو، اپنی آیتوں کو جو بیان کرتا ہے نا، اس میں یہی وہ کہتا ہے، یہی غور کرنے کو کہا جاتا ہے قرآن میں. یہی غور تو کرو، میری ان نعمتوں کے اندر غور تو کر، تب سمجھ میں آئے گا کہ میں ہی قابل تعریف ہوں اور میری عبادت کی جائے. اس لیے اللہ نے شرک کو پسند نہیں کیا. جب میں نے سب کچھ کیا، میں نے تمہارے لیے ان سارے نظام، اس کارخانے کو بنایا، آسمان اور آسمان کی تمام نعمتوں کو میں نے تمہارے لیے پیدا کیا، زمین اور زمین کے پیٹ کو پھاڑ کر اس کے اندر سارے خزانے میں نے تمہارے لیے رکھے، سب کچھ میں نے تمہارے لیے کیا، اور تم کسی اور کے سامنے سجدہ کرو گے؟ یہ کیسے قابل قبول ہے؟ انسان بحیثیت سبب کے دنیا کے اندر اپنی اولاد کے لیے کچھ کرتا ہے، اس کی اولاد اگر کسی اور کو باپ کہنے لگے، کیا انسان قبول کرے گا، برداشت کرے گا اس کو؟ اب بتائیے، جو انسان ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا گیا ہے، اس کی غیرت یہ ہے کہ اس کی اولاد کسی اور کا باپ کہہ دے تو وہ تلوار لے کے کھڑے ہونے کو تیار ہے. تو بتائیے جس ذات نے سارے نظام کو بنایا، سارے انسانوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو وجود بخشا، وہ کیسے اس بات کو برداشت کرے گا کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ کیا جائے، اس کی خدائی میں کسی اور کو لا کر اس کے سامنے کھڑا کیا جائے، شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہوا جائے؟ بتائیے قابل برداشت کام ہے؟ اللہ سے زیادہ کسی کو غیرت ہو سکتی ہے؟ بتائیے. تو لہٰذا اسی وجہ سے جو قرآن بار بار کہتا نہیں، اللہ نے کہا نا کہ دیکھو میں شرک کو معاف نہیں کروں گا، یہی وجہ ہے. سب کچھ میں نے کیا، سارا نظام میں نے بنایا، میں نے تمہارے لیے کیا، بن مانگے میں نے تمہیں تمام نعمتیں دی، تمام رحمتیں میں تمہارے لیے اتار رہا ہوں. پورے سال کا نظام، ٹھنڈا کا آنا، کیا ٹھنڈ انسان اپنے پیسے سے لا سکتا ہے؟ اپنی ٹیکنالوجی سے لا سکتا ہے؟ گرمی انسان اپنی ٹیکنالوجی سے لا سکتا ہے؟ برسات کا موسم انسان اپنی ٹیکنالوجی سے لا سکتا ہے؟ لیکن انسان کی ضرورت کے لیے یہ تینوں موسم ضروری ہے. انسان کے زندہ رہنے کے لیے، نظام کے چلنے کے لیے تینوں موسم ضروری ہے. اللہ پے در پہ ان تینوں موسموں کو لا رہا ہے. کیا دنیا اس کے پیچھے کچھ لگا رہی ہے؟ اپنا دماغ لگا رہی ہے کیا؟ یا اپنی صلاحیت لگا رہی ہے، اپنا طاقت استعمال کر رہی؟ نہیں، اللہ نے یہ نظام اپنے. بتائیے سورج ابھی نکلے گا، بادل ہے، کیا کسی ماں کی لال کے اندر یہ طاقت ہے کہ بادل کو پھاڑ کر سورج کو نکال دے؟ بھائی دھوپ کی ضرورت ہے، ابھی کیا کوئی نکال سکتا ہے؟ اللہ جب چاہے گا تب یہ بادل پھٹیں گے اور چھٹیں گے، اور پھر جا کے سورج کی روشنی زمین تک پہنچے گی. اللہ چاہے پورا دن اسی بدلی میں گزر جائے گا، پورا دن اسی بدلی میں گزر جائے گا. یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ کا پورا نظام ہے، اللہ کی یہ تمام تر تعریفیں ہیں. جب وہی ہے، وہی قرآن کا اول ولی الامید، وہی قابل تعریف رکھوالا ہے، ایسا رکھوالا ہے جو سب سے زیادہ تعریف کا مستحق ہے. اس کے علاوہ کوئی اور تعریف کا مستحق نہیں ہے. جب اس کے علاوہ کوئی اور تعریف کا مستحق نہیں ہے تو نہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے، نہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی. لہذا ومن آیاتہ، اللہ کی نشانیوں میں سے خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے. جناب دیکھو کبھی آسمان اور زمین میں اور غور کرو ان کے اندر موجود مخلوقات کو، اس کی تخلیق پر غور کرو. اس کی تخلیق، ان کو تخلیق کس نے بخشا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی سب سے بڑی کیا ہے نشانی؟ غور کرے، اتنا بڑا آسمان بنانا آسان بات ہے؟ اتنی بڑی زمین کو پھیلا دینا کوئی آسان بات ہے؟ کبھی غور کرے انسان غور نہیں کرتا ان پہلوؤں سے. اس وجہ سے انسان ادھر ادھر بھٹک رہا ہوتا ہے، دوسرے کے لیے وہ صفات ثابت کر رہا ہوتا ہے، وہ اختیارات ثابت کر رہا ہوتا ہے جو کبھی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، وما بث فیہما من دابہ، اور ان جانوروں کا پیدا کرنا بھی ہے جو آسمانوں اور زمین کے اندر پھیلے ہوئے. یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے جانور زمین کے اندر ہو سکتے ہیں، بہت سے جانور آسمان کے اندر بھی ہوں. ان تمام کو جو پیدا کیا، ان تمام کو جو پھیلائے ہوئے، اور یہ تمام جو انسانوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. ہم جانوروں سے کئی قسم کا فائدہ اٹھاتے ہیں، دودھ کا فائدہ، سواری کا فائدہ، اس کے اون اور اس کے بال کے ذریعے بہترین کپڑا، گرمی کے ٹھنڈ کے موسم میں استعمال کرنے والے ایک سے ایک گرم کپڑے کا فائدہ. یہ سب ہم کس سے اٹھا رہے ہوتے ہیں؟ جانوروں سے اٹھا رہے ہوتے ہیں. یہ تمام وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیلا رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی نشانی ہے، اللہ کے خالق ہونے کی نشانی ہے، اللہ ہی کے معبود ہونے کی نشانی ہے. انسان دھڑلے سے آتا ہے، چند علوم میں دسترس اور مہارت حاصل کرتا ہے، اللہ کے وجود کا انکار کر دیتا ہے، نعوذ باللہ. بتائیے کیا کسی انسان نے کسی جانور کو پیدا کیا آج تک؟
یہ جانور کوئی پیدا جانور کے رزق کا انتظام کوئی انسان کرتا ہے آج تک دنیا کے اندر؟ بتائیے جنگلوں کے اندر اتنے جانور رہتے ہیں، ان کو کون کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے؟ یا کوئی انسان کما کر لے کر جاتا ہے وہاں جا کر جانور تک پہنچاتا ہے رزق؟ بتائیے جو اللہ یہ سارا نظام چاہ رہا ہے اس کے وجود کا انکار کر دیا کوئی خدا ہی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے۔ بتائیے اللہ کے وجود کا انکار یا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے، کتنا بڑا ظلم ہے، اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ وما بث فیہما من دابۃ سن لو وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر، اللہ جب چاہے ان تمام کو اپنے سامنے جمع کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ ایسا مت سمجھو کہ اس نے پیدا کر دیا اور چھوڑ دیا تم کو، یا تم ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے سامنے تمہیں حاضر نہیں ہونا ہے۔ جب اللہ چاہے ان تمام کو اپنے سامنے جمع کر دے گا۔ اس کا بھی پاور اللہ کو حاصل ہے، اس کی بھی قدرت اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل ہے۔ یہ قدرت کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اللہ اس پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اور سن لو وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ دو آیت کا تفسیر بیان کیا جا سکتی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کل تفسیر ہوگی۔ یہ جو آیت ہے آگے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم مسئلہ ہمیں اور آپ کو سمجھا دیا ہے۔ کہا دیکھو وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے نا اس دنیا کے اندر، تم جو آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوتے ہو، بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہو، مقدمات کے اندر پھنسے پڑتے ہو، تنگیوں کا، بھوک مری کا، قحط کا جو تمہیں سامنا ہوتا ہے، یعنی تم جس طریقے سے بھی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، جیسی بھی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہو، تو سن لو اس کی حقیقت کیا؟ اس کی حقیقت یہ ہے فبما کسبت ایدیکم، تمہارے برے اعمال ہوتے ہیں جس کی تمہیں سزا مل رہی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے کرتوت ہیں جس کا نتیجہ تمہیں اس دنیا کے اندر حاصل ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ انسان جو دنیا کے اندر حالات سے دوچار ہوتا ہے، پریشانیوں کی جو اس کے اوپر بوچھار ہو رہی ہوتی ہے، مصیبتوں میں جو وہ گرفتار ہو رہا ہوتا ہے، طرح طرح کے بیماریوں کا جو اس کے اوپر جان لیوا بیماریوں کا حملہ ہو رہا ہوتا ہے، جو طرح طرح بے سکونی اور بے چینی اور بے قراری میں جو اس کا وقت گزر رہا ہوتا ہے، وہ کس لیے ہوتا ہے پتہ ہے؟ وہ اپنی زندگی کے اندر ایسے ایسے برے اعمال کو انجام دے رہا ہوتا ہے جس کی سزا اس کو اسی دنیا کے اندر ان آزمائشوں اور مصیبتوں اور بیماریوں کے شکل میں مل رہی ہوتی ہے۔ وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ درگزر کر دیتا ہے۔ یعنی معاملہ یہ ہے کہ تمہارے ایسے ایسی بدعملیاں ہیں، ایسے ایسے گناہ ہیں ہمارے اور آپ کے، کہ اگر ان کی سزا واقعتاً ملنے لگے صحیح معنوں میں انصاف کے ساتھ تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ایک لقمہ کھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ لیکن اللہ کی رحمت یہ، اس کا فضل یہ ہے کہ وہ یعفو عن کثیر، ہمارے بہت سے گناہوں سے تو درگزر کر دیتا ہے، بہت سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بہت سی بدعملیوں سے وہ نظر پوشی کرتا ہے، پکڑ ہی نہیں کرتا ہے۔ یہ تو کچھ ہی عمل ہے جس کا ہمیں یہ بدلہ مل رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، ورنہ ہمارے جو بدعمالیاں ہیں، ہم اگر غور کریں اپنی بدعملیوں پر، اللہ کی نافرمانیوں پر اور 24 گھنٹے کی زندگی پر، تو ایک گھونٹ پانی کے بھی ہم لائق نہیں ہیں۔ انسان اپنی بدعملیوں پر، اپنی نافرمانیوں پر، اپنے گناہوں پر اگر نظر ڈال لے تو اس کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ میرے جو گناہ ہیں نا، اللہ کے ساتھ جو میری بے وفائی ہے، اللہ کے حکامات کے ساتھ میرا جو رویہ ہے نا، اگر اس پہ غور کر لے انسان، اپنی بدعملیوں پر غور کر لے، تو ایک گھونٹ پانی کے بھی وہ قابل نہیں ہے۔ لہذا ہمیں جو اللہ کی نعمتیں جو مل رہی ہیں، سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ خاص فضل ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، چونکہ بہت سے گناہوں سے درگزر کرتا ہے کہ چھوڑو بندے ہمارے، معاف کر کے نکل جاؤ، اور چند ہی گناہوں کی پکڑ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم ان مصیبتوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ کیا پتہ چلا؟ ہم جب بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہو، سب سے پہلا کام اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا ہے۔ سب سے پہلے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ میں نے کون کون سے گناہ کر رکھے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھنا ہے کہ کون کون سی بدعملی ہے جس کی وجہ سے میں آج مصیبتوں کے اندر، آزمائشوں کے اندر مبتلا ہوں۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ بہت سی مرتبہ انسان آزمائشوں میں مبتلا ہوتا ہے اس بنیاد پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن اس آیت کے اندر یہ بات بتلائی جا رہی ہے کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے کیے ہوئے بدعملی کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود جان لو یہ جو پکڑ ہو رہی تمہاری یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تمہارے بہت سے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ سن لو وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، کہ تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ تم اگر سوچتے ہو تم اللہ سے بچ جاؤ گے گناہ کر کے، اللہ کو دھوکہ دے کر تم بھاگ جاؤ گے، ادھر ادھر ہو جاؤ گے، اللہ کے عذاب کا تمہیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا، تم اللہ کو دھوکہ دے کر ادھر ادھر نکل جاؤ گے، تمہاری خام خیالی ہے، تم اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہو۔ اور وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، یہ بھی حقیقت جان لو کہ اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی رکھوالا ہے، نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی رکھوالا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی اور دوست بھی نہیں ہے۔ اگر دوست ہے تو تمہارا اللہ ہے، کوئی مددگار ہے تو اللہ ہے۔ لہٰذا جیسے بھی حالات ہوں مدد مانگو اللہ سے، جیسے بھی حالات ہوں ہاتھ اٹھاؤ اللہ کے سامنے، جیسی بھی مصیبت اور آزمائش سے گزر رہے ہو اللہ کے سامنے سجدہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، اپنے بدعملی سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مدد مانگو، وہی مدد کرنے والا ہے، وہی چاہے گا تو تمہارے حالات بدلیں گے، ورنہ تم لاکھ ادھر ادھر کی باتیں کر لو، ادھر ادھر کی کوشش کر لو، اس سے اگر اللہ نہ چاہے تو تمہارا کوئی مدد تم کو پہنچنے والی نہیں۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جو قرآن کریم ہمیں اور آپ کو سمجھانا اور بتلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا